بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب ساتھی واپس اپنی پرانی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے اور وہیں پر ہم نے نماز ظہر ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کمانڈر حذیفہ صاحب ایک بار پھر روانگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اسی عمارت کی طرف چلے گئے۔ ہم سب ساتھی روانگی کے لیے بہت ہی بے تاب بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کا ایک ایک لمحہ بہت باری معلوم ہو رہا تھا۔ سب ساتھی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کرے کمانڈر صاحب روانگی کی اجازت لے کر جلد از جلد واپس آ جائیں، لیکن کمانڈر صاحب روانگی کی اجازت کے بجائے مزید انتظار کا حکم لے کر واپس آئے تو ہم سب ساتھی انتظار کی زحمت کو لیے ہوئے سستانے کے لیے لیٹ گئے اور عصر تک وہیں لیٹے رہے۔ عصر کی اذان سننے پر ہم سب ساتھی وضو کے لیے چل پڑے۔ ضروریات اور وضو سے فارغ ہو کر ہم سب ساتھیوں نے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد کمانڈر حذیفہ صاحب نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کروائی۔ دعا کرنے کے بعد ابھی ہم ادھر ادھر کی گپیں لگا رہے تھے کہ بھائی شاہد اپنی تنظیمی گاڑی لے کر پہنچ گئے۔ اسی اسنا میں کمانڈر صاحب پھر معلومات حاصل کرنے کے لیے عمارت کی طرف چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر انہوں نے روانگی کی خوشخبری سنائی اور ہمیں قریب ہی پختہ سڑک جہاں پر بہت سی ہائیس گاڑیاں کھڑی تھی ان کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ جب ہم ساتھی گاڑیوں کے قریب پہنچ گئے تو مجاہدین کے ایک کمانڈر نے ہمیں ایک گاڑی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اس گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ ہم تقریباً 17 یا 18 ساتھی اپنا اسلحہ سنبھالتے ہوئے اس گاڑی میں بیٹھ گئے اور باقی بچنے والے ساتھی 4x4 ڈالے میں جو شاہد بھائی لے کر آئے تھے میں بیٹھ گئے، لیکن انتظار کی گھڑیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہماری ہائیس گاڑی کا ڈرائیور لاپتہ تھا، جبکہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے مجاہدین کی بہت سی گاڑیاں روانہ ہو چکی تھیں۔ شاہد بھائی ابھی تک ہماری گاڑی کے انتظار میں کھڑے تھے کہ کب یہ روانہ ہو اور میں بھی ان کے ساتھ حرکت کروں۔ ہمارے صبر کے پیمانے لبریز ہو رہے تھے۔ میں گاڑی میں باہر کھلنے والے شیشے کے ساتھ والی سیٹ پر اپنی کلاشنکوف کو دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھے بیٹھا بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہا تھا اور گاڑی کے ڈرائیور کو کوسنے دے رہا تھا۔ آخر کار کافی انتظار کے بعد ڈرائیور صاحب گاڑی کے قریب آ نازل ہوئے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر ڈرائیور کے سر پر دے ماروں جس نے ہمیں اتنی دیر تک انتظار کی مشکل ترین زحمت میں مبتلا کیے رکھا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ دیر سے صحیح آ تو گیا ہے، وگرنہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مزید بہت دیر ہو جائے گی اور پھر مجاہدین کا کوئی کمانڈر یا بڑا ذمہ دار آئے گا اور کہے گا کہ آپ حضرات آج رات یہیں سامنے والی عمارت میں قیام کریں، پھر صبح آپ حضرات کو روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن جب ڈرائیور آ گیا تو غصے کے باوجود بھی سکھ کا سانس لیا کہ جو میں سوچ رہا تھا وہ نہیں ہوا۔ بہرحال ڈرائیور نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو اسٹارٹ کیا۔ اسی اسنا میں بھائی شاہد نے جب دیکھا کہ ہماری گاڑی کا ڈرائیور اپنی سیٹ سنبھال چکا ہے تو وہ بھی اپنی گاڑی لے کر چل پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہمارے ڈرائیور نے بھی گاڑی اس کے پیچھے ڈال دی، لیکن شاہد بھائی کی گاڑی بہت دور نکل چکی تھی۔ ہماری گاڑی شہر کابل کی مختلف سڑکوں پر دوڑتی جا رہی تھی۔ ہمارے عقب میں مسلح مجاہدین کی کچھ اور ہائیس گاڑیاں اور ڈالے سپیڈ سے چلے آ رہے تھے۔ میں گاڑی کا شیشہ کھولے کابل شہر کے دلکش اور حسین مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی گاڑی شہر کے آبادی والے حصے کو خیر بات کہتی ہوئی چارکار روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ میں بہت ہی محبت بری نگاہوں سے کابل کو اپنی نظروں سے دور ہوتا دیکھ رہا تھا کہ جس پر اسلامی پرچم لہرانے کے لیے بہت سی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے۔ کابل میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالنے کے لیے مجاہدین کے چیف کمانڈر ملا بور خان شہید نے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ بڑی ہنسی خوشی پیش کیا۔ اس کے علاوہ روسی دور میں ایک عرصہ تک روس کے ساتھ برسر پیکار رہنے والے مجاہد عظیم استاد المجاہدین سیدی و استاذی قاری غلام رسول صاحب جو کہ ایک محبت کرنے والے اور شفیق انسان تھے اور اکثر پاکستانی مجاہدین کرام ان کے شاگردوں میں سے ہیں، نے کابل میں اسلامی پرچم لہرانے اور نفاذ شریعت کی جدوجہد کے لیے باطل قوتوں کے ساتھ نمبر آزما ہوتے ہوئے کاری اور خطرناک زخم کھا کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور خاص طور پر پاکستانی مجاہدین اور بالعموم پوری دنیا کے مجاہدین کے لیے ایک زندہ اور انمنٹ مثال چھوڑ گئے اور اپنے معطر خون سے آنے والی نسلوں کے لیے شجاعت اور بہادری کی نئی داستان رقم کر گئے۔ اور اس کے علاوہ وہ سلمان شہید جو 7 سمندر پار سے عیش و عشرت کی زندگی کو خیربات کہہ کر اور وہاں کی ایمان باختہ رنگینیوں سے منہ موڑ کر جذب حب الاسلامی اپنے دل میں لیے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے خاک نشین مجاہدین کے ساتھ آ ملا اور سنگلاخ چٹانوں کو اپنا نشیمن بنایا۔
اور شہادت کی تلاش میں ہر معرکہ میں داد شجاعت دیتے ہوئے اپنے نشان پا ہماری رہنمائی کے لیے چھوڑ گیا، اور آخرکار فتح کابل کے لیے جنگ سروبی میں اپنی دیرینہ آرزو تک پہنچتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ اس وقت ہماری گاڑی کوتل خیر خانہ کے قریب پہنچ چکی تھی، پیچھے آنے والی گاڑیاں بھی ہمارے قریب پہنچ چکی تھی، جبکہ آگے جانے والی گاڑیاں نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ اب چند گاڑیوں پر مشتمل ایک کاروان بن چکا تھا جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ سورج مغرب کے غبار سے کائناتی عرضی پر اپنی الوداعی نظریں ڈال رہا تھا، اور شام کے سائے تیزی سے مشرق کی جانب بھاگ رہے تھے۔ کہیں کہیں کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اور بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہے دن بھر کی محنت اور مشقت کے بعد اپنے گھروں کو واپس جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مجاہدین کے ٹینک، بختربند گاڑیاں اور اینٹی ایئر کرافٹ کی گاڑیاں بھی چارے کار کی طرف رواں دواں نظر آ رہی تھی۔ دریں اثنا جب سورج اپنا سفر مکمل کر کے غروب ہو گیا تو ہماری گاڑی کے ڈرائیور نے گاڑی سڑک کے بائیں جانب پتھریلی زمین پر کھڑی کر دی، جہاں بائی شاہد اور دوسرے ساتھی اپنی گاڑی سے اتر کر نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ جا کر نماز میں شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد پھر تمام گاڑیاں اپنے مسافروں کو لیے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ اب چونکہ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے تمام گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن ہو گئیں، اور ساتھ ساتھ بیک سرخ لائٹیں بھی جلد بجھ رہی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ پیچھے والی گاڑیاں اسی سمت چلتی رہیں اور کسی دوسری طرف نہ مڑیں۔ تمام گاڑیاں انتہائی تیز رفتاری سے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ ہم سب ساتھی اس سفر سے بہت ہی لطف اندوز ہو رہے تھے اور بہت خوش اور مطمئن تھے کہ جلد میدان کارزار میں پہنچنے والے ہیں۔ کچھ ساتھی اونگ رہے تھے اور کچھ ساتھی باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک گاڑی کی بریک نے سب ساتھیوں کو بیدار کر دیا۔ یہ ایک دوراہی تھی جہاں پر ایک بڑی سڑک سیدھی جا رہی تھی اور ایک بڑی سڑک دائیں طرف جا رہی تھی۔ اب ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹ سے آگے والی 2-3 گاڑیاں، جن میں بائی شاہد والی گاڑی بھی شامل تھی، کڑی نظر آ رہی تھی۔ ہماری گاڑی کا ڈرائیور گاڑی سے نیچے اتر چکا تھا۔ کمانڈر حذیفہ صاحب اور بائی شاہد بھی گاڑی سے نیچے اتر کر ہماری گاڑی کے قریب ہی کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ میں گاڑی میں بیٹھا شیشے سے نیچے سر نکالے ان کے درمیان ہونے والی باتیں بڑے غور سے سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ان کے درمیان ہونے والی باتیں سن کر گویا چند لمحوں کے لیے حیرت اور پریشانی کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ کمانڈر حذیفہ، بائی شاہد اور کچھ دوسرے افغانی مجاہدین جو وہاں پر کھڑے تھے اور ہمارے چھوٹے سے قافلے میں شامل تھے، آپس میں راستے کے متعلق باتیں کر رہے تھے جن کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، اور جن کو راستے کے بارے میں معلومات تھی وہ پہلے ہی ہم سے بہت دور نکل چکے تھے۔ ہمارے ساتھی اس کشمکش میں تھے کہ دائیں طرف والی سڑک کو اختیار کیا جائے یا سیدھا چلا جائے، اور وہ اس خطرے کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ یہ علاقہ دشمن نے بغیر کسی مزاحمت کے خالی کر کے پنشیر میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور کہیں یہ دشمن کی کوئی چال نہ ہو یا راستہ کے بارے میں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تمام ساتھی نادانستہ طور پر دشمن کے علاقے میں پہنچ کر پھنس نہ جائیں۔ یہ سب باتیں سن کر وقتی طور پر میں اس لیے پریشان ہوا تھا کہ آمنے سامنے دشمن کے ساتھ نمبر آزما ہونا تو کچھ مشکل نہیں، لیکن نادانستگی میں بغیر لڑے دشمن کے بچائے ہوئے جال میں آ جانا بہت ہی تکلیف دہ معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے اور دیگر ساتھیوں کو اپنی جانوں کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اگر کچھ قلق تھا تو اس بات کا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں اور کارروائیوں سے تحریک طالبان کہ جس کا مورال ابھی تک بہت ہی بلند تھا کہیں گر نہ جائے، وگرنہ تو ہم تمام ساتھیوں کا مقصد حیات اور مطلوبی شہادت تھا۔ تمام ساتھی بھی راستے کے بارے میں معلومات نہ ہونے پر کچھ متفکر سے دکھائی دے رہے تھے، اور رات کی تاریکی کافی بڑھ چکی تھی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ کبھی کبھی گھیدڑوں اور کتوں کی آوازیں ماحول پر چائے ہوئے سکوت کو توڑ دیتی۔ ہماری گاڑی کے اندر کا ماحول بھی باہر چائے ہوئے ماحول سے کم نہ تھا، کیونکہ ہر ساتھی گاڑی کے اندر دم بخود بیٹھا ہوا تھا۔ اگرچہ باہر کے موسم کو شمال کی جانب سے آنے والی ٹھنڈی اور لطیف ہوائیں کافی خوشگوار بنائے ہوئی تھی، لیکن اندر کا موسم ہنوز راستہ کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نقاہت آلود تھا۔ دائیں طرف والی اور سیدھی جانے والی سڑکیں بھی ویران پڑی ہوئی تھی۔ ان سڑکوں پر کوئی گاڑی تو درکنار، دور دور تک کسی ذی روح کا بھی نام و نشان معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑیوں سے باہر کھڑے کمانڈر حضرت ابھی تک اسی انتظار میں تھے کہ شاید طالبان کی کوئی اور گاڑی کابل کی طرف سے آتی ہوئی دکھائی دے، جس سے معلوم ہو سکے کہ چارے کار کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے۔ یہ ساری پریشانی یہاں کی نقشہ نہ ہونے کی وجہ سے پیش آ رہی تھی۔
اور کابل سے چلتے وقت نقشہ اس وجہ سے حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ راستے کے بارے میں معلومات رکھنے والی گاڑیوں کے اس کاروان میں موجود تھے، لیکن بدقسمتی سے جنہیں راستے کے بارے میں معلومات تھی وہ ہمارے دوراہے پر پہنچنے سے پہلے ہی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ آخرکار سڑک کے کنارے کھڑے ذمہ داروں میں فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے دائیں طرف والی سڑک پر چلنا چاہیے۔ چنانچہ تمام گاڑیاں تعین شدہ راستے پر چل پڑیں۔ ہماری گاڑی کے ڈرائیور نے بھی دوسری گاڑیوں کی تقلید میں دائیں طرف جانے والی سڑک پر گاڑی ڈال دی۔ اب ساری گاڑیاں انتہائی احتیاط کے ساتھ آپس میں مناسب فاصلہ رکھے درمیانی رفتار کے ساتھ دوڑی چلی جا رہی تھی، اور تمام ساتھی انتہائی محتاط انداز سے اپنا اپنا اسلحہ ہاتھوں میں مضبوطی سے تامے ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے گاڑی کے اندر تیار بیٹھے محو سفر تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک دفعہ پھر تمام گاڑیاں سب سے آگے والی گاڑی کی تقلید میں ایک دوسرے کے پیچھے رو گئیں۔ یہ ایک بازار نما جگہ معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ سڑک کی دونوں جانب ترتیب وار لکڑی کے دروازوں والی دکانیں اور کہیں کہیں دکانوں کے سامنے ٹھیلے نما پٹے پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ سب دکانیں اور ٹھیلے بند پڑے ہوئے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ عرصہ دراز سے یہاں پر کسی انسان کا گزر نہیں ہوا، وگرنہ آثار سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ امن کے دنوں میں یہ جگہ کافی بارونق رہی ہوگی۔ بہرحال رکنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر بھی بائیں طرف ایک چھوٹی سی سڑک جا رہی تھی۔ سب سے آگے والی گاڑی سے افغانی مجاہدین کا ایک کمانڈر اور اس کے کچھ ساتھی گاڑی سے اتر کر بائیں طرف جانے والی چھوٹی ذیلی سڑک اور ارد گرد کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد سب ٹھیک ہے کا سگنل اور سامنے سیدھا چلنے کا اشارہ دیتے ہوئے کمانڈر صاحب اور ان کے ساتھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے، تو دوسری گاڑیاں بھی ان کے پیچھے محو سفر ہو گئیں۔ ابھی گاڑیوں نے بازار والی جگہ سے چند کلومیٹر ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ آگے سڑک کے کنارے بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوا تھا۔ جب ہماری گاڑی سائن بورڈ کے قریب ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہم چارےکار کے بجائے بگرام کی طرف آ نکلے ہیں، کیونکہ سائن بورڈ پر جلی حروف میں فارسی زبان میں لکھا ہوا تھا میدان ہوائی بگرام۔ اب سب ساتھیوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہم غلط راستے پر آ نکلے ہیں، لیکن کوئی بھی گاڑی یہاں پر نہیں رکی۔ شاید سب اسی فکر میں ہوں گے کہ شب بسری کے لیے کوئی مناسب ٹھکانہ تلاش کیا جائے اور کہیں سے کھانے پینے کا سامان کیا جائے۔ اب تمام گاڑیوں کی رفتار نسبتاً کم تھی، کیونکہ سڑک کے دونوں طرف عمارتوں کے کچھ آثار نمودار ہو رہے تھے۔ چلتے چلتے آگے والی گاڑیاں سڑک کی دائیں جانب مڑ کر ایک بلند عمارت کے پاس جا کر رو گئیں۔ ہماری گاڑی بھی دوسری گاڑیوں کے قریب جا کر رو گئی۔ سب سے آگے والی گاڑی سے ایک افغانی مجاہدین کمانڈر اور ان کے ساتھی نیچے اترے اور محتاط انداز میں عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ اسی اسنا میں کمانڈر حذیفہ اور بائی شاہد بھی اپنی اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر عمارت کے قریب کھڑے افغانی مجاہدین اور ان کے کمانڈر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ عمارت کی بالائی منزل کی کھڑکیوں کے سوراخوں سے چن چن کر آنے والی ہلکی ہلکی روشنی اس بات کی غماز تھی کہ اس عمارت میں انسانوں کا وجود موجود ہے، لیکن یہاں پر پہنچنے والے سب طالبان اور کمانڈر حذیفہ اس شش و پنج میں مبتلا تھے کہ آیا اس عمارت کے باسی طالبان کے ساتھی ہیں یا دشمن کے لوگ۔ ابھی بڑے حضرات عمارت سے کچھ دور اسی پریشانی میں کھڑے آپس میں مشورہ کرنے ہی والے تھے کہ عمارت کی بالائی منزل کی کھڑکی کھلی اور اس میں سے ایک آدمی نے جانکتے ہوئے نیچے کھڑے ہوئے ساتھیوں سے پوچھا، آپ حضرات کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ طالبان کے کمانڈر نے نیچے سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ نیچے آ کر ہماری بات سنیں۔ تھوڑی دیر بعد دو تین آدمی نیچے اترے تو طالبان کمانڈر کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ اس علاقے سے مسعودی فوجیں پسپا ہو کر درہ پنجشیر میں میسور ہو چکی ہیں اور اب یہ سارا علاقہ طالبان کے قبضے میں ہے، اور ارد گرد کے تمام پہاڑوں پر طالبان مورچہ زن ہے، اور بگرام ایئر بیس اور ارد گرد کے اکثر ملازمین طالبان کے ساتھ مل چکے ہیں اور ہم لوگ بھی انہی میں سے ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان ہونے والی باتیں جب ہمارے ساتھیوں کے پاس پہنچی تو طالبان کی فتح کی خبر سن کر سب ساتھی انتہائی خوش اور اپنی جگہ مطمئن تھے۔ تھوڑی بہت گفتگو کے بعد کمانڈر صاحب نے ان افراد سے پوچھا کہ یہاں کہیں کھانے وغیرہ کا کوئی انتظام ہے؟ اس پر انہوں نے ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے راستہ سمجھا دیا اور بتایا کہ اسی عمارت میں کھانے کا باقاعدہ انتظام ہے۔ تمام گاڑیاں ایک مرتبہ پھر پہلی والی سمت کی طرف محو سفر ہو گئیں۔ چند کلومیٹر چلنے کے بعد سب سے آگے والی گاڑی سڑک کی بائیں جانب مڑ گئی۔ پیچھے آنے والی گاڑیاں بشمول ہماری گاڑی بھی آگے والی گاڑیوں کی تقلید میں مڑ گئیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کچی سڑک تھی جس کا اختتام چند کلومیٹر چل کر ایک بہت بڑی عمارت پر ہو رہا تھا۔ تمام گاڑیاں عمارت کے بڑے گیٹ کے پاس جا کر رک گئیں۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ارد گرد کا سارا ماحول سکوت زدہ
اور انتہائی بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا۔ اندھیرے میں یہ عمارت انسانوں کی آمادگاہ کے بجائے کوئی بھوت بنگلہ معلوم ہو رہی تھی، چونکہ اتنی بڑی عمارت کے آس پاس نہ کوئی انسان نظر آ رہا تھا اور نہ عمارت کے اندر روشنی نام کی کوئی چیز دکھائی دے رہی تھی۔ اس ساری صورتحال سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عمارت کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ ہم سب لوگ عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ بہرحال طالبان کمانڈر اور بھائی حذیفہ اور دوسرے چند سرکردہ ساتھیوں نے یہی مشورہ دیا کہ دروازہ کٹکھٹانا چاہیے اور گاڑی کا ہارن بھی بجانا چاہیے، آگے اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک ساتھی نے 2-3 مرتبہ گاڑی کا ہارن بجایا اور ایک دوسرے ساتھی نے آگے بڑھ کر آہنی دروازے کو کٹکھٹانا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، لیکن دشمن ہیں یا دوست اس بارے میں کسی کو معلوم نہ تھا، کیونکہ گیٹ کے سوراخوں سے حرکت کرتی ہوئی روشنی صاف دکھائی دے رہی تھی، جو آہستہ آہستہ اندر کی جانب سے گیٹ کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور بھاری بھرکم قدموں کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ آنے والوں کی تعداد 1 یا 2 سے کچھ زیادہ ہے۔ ہمارے سب ساتھی گاڑی کے اندر اپنا اسلحہ مضبوطی سے پکڑے ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیاری پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جوں قدموں کی آواز گیٹ کے نزدیک ہوتی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اس پر اسرار ماحول میں معلوم نہیں تھا کہ کس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بھاری قدموں کی آوازیں گیٹ پر آ کر رک گئیں اور گیٹ کھلنے سے پہلے ایک کرخت آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی۔ کیسٹی یعنی کون ہے؟ اس کا مطلب ہمارے اکثر ساتھی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اس کرخت آواز کا مطلب سمجھنے کے لیے بیتاب تھے کہ اندر سے اتنی کرخت آواز میں کہا گیا ہے۔ بہرحال طالبان کمانڈر نے جواب میں گیٹ پر آنے والے سے کہا کہ دروازہ کھولو، ہم لوگ طالبان ہیں۔ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے دروازہ کھول دیا اور گیٹ پر کھڑے ہوئے سب لوگوں کو خوش آمدید کہا اور پرتپاک طریقے سے ملے اور کہا کہ گاڑیوں کو اندر لے آئیں۔ جب سب گاڑیاں عمارت کے اندر داخل ہو گئیں تو قماندان صاحب نے عمارت کے اندر موجود لوگوں کو اپنا مدعا بیان کیا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کھانے کا کچھ انتظام ہے۔ اس پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ کھانے کا انتظام تو ہے، لیکن کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے اس لیے کوئی خاطر خواہ اور معقول کھانے کی چیز بچی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے کمانڈر صاحب نے جواب میں کہا کہ جو کچھ بھی بچا ہوا ہے ہمارے لیے کھانا تیار کر دو تاکہ شدید بھوک کا کچھ سدباب ہو سکے۔ چنانچہ وہاں موجود افراد نے کمانڈر صاحب سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر میرے ساتھ آ جائیں تاکہ سب کو کھانے والے کمرے میں پہنچا دوں۔ کمانڈر صاحب نے سب ساتھیوں کو گاڑیوں سے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ ساتھی پہلے ہی گاڑیوں میں کافی دیر بیٹھنے کی وجہ سے تک چکے تھے، چنانچہ نیچے اترنے کا حکم سنتے ہی انتہائی سرعت کے ساتھ اپنا اسلحہ سنبھالتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتر آئے اور کمانڈر صاحب اور وہاں کے مقامی آدمیوں کے پیچھے چل پڑے۔ جب اندرونی عمارت میں داخل ہونے کے بعد پہلے کمرے میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ یہ کمرہ عام کمروں سے کافی بڑا تھا اور کمرے کی چھت بھی عام کمروں کی چھتوں کی نسبت کافی اونچی تھی۔ کمرے کی بائیں دیوار کے ساتھ پانی کے ڈرم پڑے ہوئے تھے۔ دیوار کے ساتھ ایک لالٹین لٹک رہی تھی جس کی حیت کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لالٹین برسوں سے یوں ہی روشن ہے اور لوگوں کو روشنی پہنچاتے پہنچاتے اب خود تاریکیوں میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ یہ کمرہ کم اور راہداری زیادہ معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ ایک وہ دروازہ تھا جس کے ذریعے ہم اس کمرے میں داخل ہوئے تھے اور ایک دروازہ اسی کمرے کے اندر بڑے ہال میں کھل رہا تھا، گویا یہ ایک راہداری تھی جس سے گزر کر ہال میں جایا جاتا تھا۔ بہرحال اس راہداری نما کمرے میں ہاتھ وغیرہ دھونے کے بعد جب ہال میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ہال میں بہت سارے بڑے بڑے ڈائننگ ٹیبل اور ٹیبلوں کے ارد گرد بہت سی کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ ہم سب ساتھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ ہال بھی اپنی پر اسراریت میں باہر کے ماحول سے کم نہ تھا۔ اتنے بڑے ہال میں صرف 2 لالٹینیں تھی جو تیل پر چلنے کے بجائے پانی سے چلتی بلکہ ٹمٹماتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اتنے بڑے ہال میں گویا یہ اندھیرے کے ساتھ کھلم کھلا مذاق کیا گیا تھا۔ اس ہال کی چھت بھی کافی اونچی تھی جس کی وجہ سے یہاں آواز کی بازگشت ہوتی تھی اور اگر کوئی ساتھی ایک جملہ بھی تھوڑی بلند آواز میں منہ سے نکالتا تو اس جملے کی بازگشت چند لمحے تک کمرے کے خلا میں گھومتی رہتی۔ آواز کی یہ بازگشت ماحول پر چاہے ہوئی پر اسراریت میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوئی تھی۔